اللہ کے بارے میں ہر بچی کو علم ہو جائے، اللہ کے بارے میں توحید کا علم۔ کیسے؟ دیکھیے، توحید کا مطلب ہے رب کو ایک ماننا، رب کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں ایک ماننا، یعنی اس پوری کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ یہ چیز، اس کا علم اس کو سب سے پہلے سمجھانا ہے، یاد رکھو۔ اگر اس ایک بات کے بارے میں اگر گہرائی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں بہت ٹائم لگ جاتا، لیکن میں یہاں تو مختصر باتیں سمجھا رہا ہوں۔ آپ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنی مسجدوں کے اماموں سے جو علم والے ہیں ان سے اور گہرا علم حاصل کیجئے، معلوم کیجئے توحید کا علم۔ جیسا کہ دیکھیے، آج اکثر جو پڑھے لکھے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں شک میں پڑے ہوئے ہیں، آخر میں اللہ ہے کیا؟ کئی مسلمان آج اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں، مرتد ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھئی، یہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم کو شک ہے، نہیں معلوم، ایتھسٹ بن رہے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں، کوئی کریٹر نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب کریشن ہے تو اس کا مطلب کریٹر بھی ہے، ایک چیز ہے تو اس کو بنانے والا بھی ہے، ایک موبائل ہے تو اس کو بنانے والا ہے، اسی طرح ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، ایک کائنات ہے تو اس کا بنانے والا بھی۔ اور آج سائنس 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 بول کر نہیں، سائنس تو یہ نہیں بول رہی نا، کیوں نہیں بولی بھائی؟ سائنس کے پاس اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے۔ سائنس ہے کیا چیز، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو چیزیں نظر آتی، جو چیزیں ہیں، جو چیزیں دکھتی ہے، ان کے بارے میں علم بتانا، ان کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ سائنس ہے۔ لیکن جس کے پاس وہ چیز ڈھونڈنے کی طاقت نہیں ہے، آج تک کوئی آلات ہی ایسے پیدا نہیں ہوئے اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کے، تو سائنس کہاں سے معلوم کرے گی؟ بلکہ آج ہم کئی سٹارز کے بارے میں، آج سائنس کیا کرتی ہے، ارے 2015 میں ایک ناسا کے ذریعے سے ایک نئے ستارے کا وجود کہاں ہے معلوم ہوا، پھر 2020 میں ایک ستارے کے بارے میں معلوم ہوا۔ آج تک آسمان میں کتنے ستارے ہیں یہ سائنس نہیں بتا سکی، گن نہیں سکی آج تک۔ ہر سال جیسے جیسے ان کے پاس آلات بڑھتے ہیں ویسے ویسے ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم کر رہے صرف آج تک، تو وہ اللہ کے بارے میں کیسے بولیں گے، کیسے معلوم کریں گے؟ یاد رکھو، تو کریشن ہے کا مطلب کریٹر ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی یہ موبائل ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ موبائل بس میں ایسے خالی دکان میں گیا تھا، ایک دن دیکھا کچھ بھی نہیں دکھا، دوسرے دن گیا پھر ٹھہرا سوچنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے سو اسکرین آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیمرہ آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پاؤچ آ گیا، پھر آپس میں وہ سب مل گئے، آپس میں مل کے موبائل بن گئے، اس کے بعد میں لے کے جیب میں رکھا۔ ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی چیز، کپڑا لے لو، دیکھتے ہی دیکھتے یہاں سے ایک چیز آئی، وہاں سے ایک چیز آئی، اس کے بعد بن گئی، بول سکتے؟ نہیں بول سکتے۔ کتاب ہے، پین ہے، کون سی بھی چیز دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود بن گئے، نہیں بول سکتے۔ کوئی بھی چیز جب خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بنی؟ پھر بھائی میں موبائل نکال کے زمین پہ ماروں، یہ ٹکڑے ٹکڑے بن جائے، پھر ایسے 10 موبائلوں کو میں ایک جگہ پھینک دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، کچھ دنوں کے بعد وہ سب مل کے خود بخود ایک اچھا موبائل بنیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ پوری کائنات جو اتنے سسٹمیٹک سے چل رہی ہے، چاند اس کے وقت پر نکلتا ہے، سورج اس کے وقت پر نکلتا ہے، وقت پر کیا ہے غروب ہو رہا ہے، ہوائیں، بارشیں، یہ سب چیزیں جو ایک سسٹم سے چل رہے ہیں، بغیر چلانے والے کے چل رہے ہیں، کیسے چل رہی ہے؟ تھوڑی بھی عقل رکھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کائنات خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی، کوئی نہ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا۔ اور بلکہ سائنسدانوں کا باپ، جس کو بہت بڑا سائنسدان جس کو سمجھا جاتا ہے آئنسٹین، وہ خود کیا کہتا ہے؟ There is some power which is leading total universe۔ کوئی تو پاور ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا، کوئی تو پاور ہے بولا۔ وہ پاور کیا ہے؟ اسی کو ہم مسلمان اللہ بولتے ہیں۔ تو بغیر بنانے والے کے کائنات نہیں بنی، ہم بھی نہیں بنی۔ اور انسان سوچو، میری ماں بہنوں، سوچنا، اللہ کے لیے غور کرنا کہ میں پیدا ہوا کیا میری مرضی سے پیدا ہوا؟ میں کچھ دنوں کے بعد مر جاتا ہوں کیا میری مرضی سے مر جاتا ہوں؟ تو نہ میں میری مرضی سے آیا نہ میری مرضی سے جا رہا، تو پھر کس کی مرضی سے آیا؟ میں کس کی مرضی سے جا رہا؟ یہ جو جسم ہے، مرنے کے بعد یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، سب کچھ جیسے کہ ویسے رہیں گے، صرف ایک جان نکل جائے گی، روح چلے جائے گی۔ یہ روح کہاں جا رہی پھر؟ اس کا جواب ہے کسی سائنس کے پاس، سائنسدان کے پاس۔ یہ روح کہاں تھی پہلے، کہاں جا رہی؟ یہ روح کو پکڑ سکتا ہے؟ روح کو واپس لا سکتا ہے؟ کہاں جا رہا پھر؟ سوچو۔ بغیر چلانے والے کے خود بخود یہ چل رہا ہے سسٹم؟ نہیں۔
ایک سوال اگر ہر انسان اپنے آپ سے کر لینا کہ میں کہاں سے آیا اور میں کہاں جا رہا، اور یہ 60-70 سال کی زندگی جو میری مرضی سے نہیں ملی ہے کیوں ملی، ان سوالوں کا جواب اگر آپ کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کوئی بنانے والا تھا، بھیجنے والا تھا، اسی نے بھیجا تو میں آیا، پھر جب وہ بلائے گا اس کے پاس جاؤں گا میں۔ یاد رکھو، اس لیے توحید اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے۔